حج بیت اللہ قرب الہی کا عظیم سفر۔ حج کی حقیقت۔ حج مخصوص دنوں میں مکۃ المکرمہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجا لانے کا نام ہے۔ خانہ کعبہ اس دنیا میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدا ابھری اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ یہاں سے پھیلنے والے پیغام نے زمین کے ذرے ذرے کو روشن کیا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ وہ مرکز ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد جڑے ہوئے ہیں جو مختلف ملکوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب ان تمام اختلافات کے باوجود ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کے لیے دنیا کے کونے کونے سے اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، نعمتیں تیری ہی دین ہیں اور بادشاہی اور اقتدار صرف تیرا ہی ہے اور ان سب میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف حج کے دنوں کا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے پوری زندگی کا وظیفہ ہے۔ یہ اپنے مالک کے حضور اس کا سچا غلام بننے کا عہد ہے، جس کی مثال اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ حج کا اصل سبق اور پیغام اپنے اللہ کے سامنے یہی اطاعت ہے۔ حج کے طریقے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنے، سفر کی مشکلیں اٹھانے اور اپنے روزمرہ کا لباس اتار کر کے احرام کے فقیرانہ لباس پہننے سے لے کر طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، منی کا قیام، قربانی، رمی جمرات اور سر کے بال اتارنے تک ہر چیز سے اللہ کی غلامی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی سنت ابراہیمی کے کسی نہ کسی پہلو سے نسبت ہے۔ ایمان، تقوی، اطاعت اور قربانی کے جذبے کا اظہار ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ دراصل حج کی حقیقت اللہ کے گھر میں حاضری دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور ان کی بے مثال قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فرما برداری کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اسی طرح سارے احکام کو بجا لانا ہے جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجا لائے اور اللہ کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی وہ روح ہے جس کو ہم ان بزرگوں کی سنت پر چل کر حج میں اپنے عمل اور کیفیت کے ذریعے محسوس کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے کی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حج میں تمام حجاج اللہ کے حکم اور انبیاء کی سنت کے مطابق ان دنوں بغیر سلے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں
وہ ان دنوں نہ ہی سر کے بال کٹواتے ہیں، نہ ناخن تراشتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، اور نہ ہی سر چھپاتے ہیں، اور دنیا کے آرام و آسائش سے پرہیز کرتے ہیں۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر حج کی تکمیل تک ہر حاجی نیکی اور سلامتی کی تصویر ہو۔ وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے اور شکار بھی نہ کرے، یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی نہ مارے، کیونکہ وہ اس وقت حالت امن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ حج نیکی، خیر اور ایک عظیم عبادت کا سفر ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے سفر کی ضروریات کے لحاظ سے مناسب سامان لے کر چلتے ہیں، اسی طرح اس سفر کے لیے بھی مناسب سامان کی ضرورت ہے، اور ایک مومن کے لیے اس کا انتخاب خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے منع کیا ہو اس سے رک جایا جائے۔ یہ خوف ہی انسان کو کھلے اور چھپے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور حج کے سفر میں اسی احساس کی ضرورت ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھنے سے لے کر واپس آنے تک حاجی کے ہر عمل میں تقوی کی یہ کیفیت برقرار رہنی چاہیے۔ اس سفر میں حجاج کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یعنی مکہ سے منا جانا، وہاں سے عرفات، منا واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا، اور پھر منا پہنچ کر جمرات کے مقام پر کنکریاں مارنا، قربانی اور طواف زیارہ کرنا، ان سب میں جس مشقت اور بے آرامی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں یہی سب کچھ برداشت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہر بندہ مومن میں یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہر آرام کو چھوڑ کر اس کی راہ میں ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عبادت کے دوران جو شخص ان ساری تکلیفوں کو پورے اطمینان اور دل کی مکمل خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور اپنے ساتھ کے حاجیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ سخت مشکل میں بھی صبر سے کام لیتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، وہ حج کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نہ فحش بات کی اور نہ گناہ کا مرتکب ہوا، تو وہ اس دن کی طرح ہوگا، گناہوں سے پاک صاف، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔